یہ بات ہے اس دور کی جب انسان کا قد پہاڑوں سے ٹکراتا تھا اور اس کی طاقت چٹانوں کو ریت بنا دیتی تھی۔ صبح کی پہلی سرخ روشنی جب وادی ہجر کی چٹانوں پر پڑتی ہے تو آج بھی وہاں کا سناٹا چیخ چیخ کر ایک داستان سناتا ہے۔ سعودیہ عرب کے نارتھ میں مدینہ اور تبوک کے درمیان آج بھی وہ خالی گھر موجود ہے جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پہاڑوں کو تراش کر بنایا گیا محل، اونچی عمارتیں، لیکن رہنے والا کوئی نہیں۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو پتھروں میں زندہ رہتے تھے مگر آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے؟ چلیے طریقے اس ورق کو پلٹتے ہیں۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ نے قوم سمود کو زمین کا وارث بنایا۔ یہ عام انسان نہیں تھے، ان کا جسم لوہے کی طرح سخت، دراز قد اور جسم ایسا کہ دیکھنے والا گھبرا جائے۔ ان کی ہنرمندی کا یہ عالم تھا کہ یہ نرم زمین پر گڑھ نہیں بناتے تھے کیونکہ وہ ان کا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے ان میں اپنے عالیشان محل تراشتے تھے۔ دولت کی ریل بیل تھی، باغ، چشمے، کھیتیاں، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن افسوس یہ اپنی طاقت کو ہی اپنا خدا سمجھ بیٹھے۔ ان کا سوسائٹی سسٹم ظالمانہ تھا، امیر غریب کو کچلتا تھا۔ وہ کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس گپ اندھیرے میں اللہ نے انہی کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا۔ حضرت صالح جو اپنی قوم میں سب سے زیادہ عزت دار مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا، یہ پہاڑ، یہ طاقت، یہ ہنر سب اسی کا دیا ہوا ہے، پتھروں کے بتوں کو چھوڑ دو۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، صالح تم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے، کل تک تم ہمارے ہوشیار ساتھی تھے، آج بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ کل تک تو ہمارا دوست تھا، آج روک رہا ہے۔ جب بات حد سے بڑھ گئی تو سرداروں نے حضرت صالح کو زج کرنے کے لیے ایک ناممکن شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اس سامنے والے سخت خالی چٹان سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ وہ حاملہ ہونی چاہیے اور اس میں وہ خوبیاں ہونی چاہیے جو ہم بتائیں۔ حضرت صالح نے دعا کی اور پھر زمین لرزی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھوس پہاڑ پھٹا، دھول اڑی اور سبحان اللہ، اس پتھر کے اندر سے ایک عظیم و شان اونٹنی باہر نکلی۔ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، یہ قد و کاٹ میں ان جائنٹ سے بھی بڑی تھی۔ یہ ایک زندہ معجزہ تھا جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ حضرت صالح نے کہا، خبردار، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ایک دن پانی اس کا ہوگا اور ایک دن تمہارا۔ اونٹنی جس دن پانی پیتی سارا کنواں خالی کر دیتی، لیکن بدلے میں اتنا دودھ دیتی کہ پوری قوم کے برتن بھر جاتے، لیکن شیطان نے انہیں سکون نہ لینے دیا۔ شہر میں 9 فسادی لوگ تھے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے تھے۔ ان کا سردار خدار بن سلیف، جو نیلی آنکھوں اور سرخ رنگ والا ایک بڑا طاقتور شخص تھا، اس نے ذمہ لیا۔ رات کے اندھیرے میں آگ کے گرد بیٹھ کر انہوں نے اللہ کی نشانی کو ختم کرنے کا پلان بنایا۔ آج رات یہ اونٹنا نہیں بچے گا۔ جب اونٹنی پانی پی کر واپس آ رہی تھی، انہوں نے گاٹھ لگائی۔ پہلے ایک تیر مارا، اونٹنی گھٹنوں کے بل گری اور پھر خدار بن سلیف نے اپنی تلوار سے اسے ذبح کر دیا۔ اس کا چھوٹا بچہ چیختا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگ گیا۔ قوم خوشی سے جھوم اٹھی۔ انہوں نے کہا، صالح ہم نے مار دیا تمہاری اونٹنی کو، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب۔ ان کا یہ تکبر آسمان کو چیر گیا۔ صالح کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، تمہارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں۔ پہلے دن سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرے دن سب سیاہ ہو گئے۔ چوتھے دن کی صبح سورج نکلتے ہی خوفناک چیخ آئی اور زمین نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ پہاڑ جیسے لوگ، وہ مسکولر جسم،
اس ایک آواز کی طاقت برداشت نہ کر سکے۔ سب کے سب منہ کے بل گر کر ختم ہو گئے۔ ان کے مضبوط محل ان کی قبریں بن گئیں۔ آج مدین صالح کی یہ کھنڈر گواہ ہے کہ طاقت، ٹیکنالوجی اور مضبوط گھر اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لاشوں کو دیکھ کر کہا تھا، میں تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کومنٹ میں بتائیے کہ اگلی ویڈیو کس قوم پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔